بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 183واں دن 3 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عرب کے بڑے بڑے بہادروں میں ہوتا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں رہتے تھے۔ ایک دن اسی ناپاک ارادے سے تلوار لٹکائے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد کو قتل کرنے۔ نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے اور دونوں کو خوب مارا، یہاں تک کہ بہن خون سے لہو لہان ہو گئی۔ اس مار پیٹ کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، غسل کیے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لہذا انہوں نے غسل کیا اور بہن سے قرآن لے کر پڑھنا شروع کیا۔ قرآن پڑھتے ہی ان کی حالت بدل گئی۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے بے حد خوشی ہوئی اور اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ سارا مکہ گونج اٹھا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ بال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ بال اللہ تعالی کا دیا ہوا انمول تحفہ ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کے سر پر ریشم کی طرح چمکدار اور خوبصورت بال اگائے ہیں جو سردی، گرمی اور دوسری نقصان دہ چیزوں سے سر کی حفاظت کرتے ہیں اور چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہمارے جسم کے مناسب جگہوں پر بال اگائے۔ اگر بال ہونٹوں پر اگ جاتے تو کتنی پریشانی ہوتی، نہ ٹھیک سے بات کر سکتے، نہ کھانا کھا سکتے اور نہ کوئی چیز پی سکتے۔ اسی طرح اگر ہتھیلی پر بال ہوتے تو کتنی پریشانی ہوتی۔ یقیناً ضرورت کے تحت انسان کے جسم پر بال اگانا اور بعض جگہوں پر نہ اگانا اللہ تعالی کی بے مثال قدرت کی نشانی ہے۔ خود اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز کے چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ 3 سانس میں پانی پینا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ پانی پینے کے وقت 2 یا 3 سانس لیتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ بیمار کی عیادت کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اچھی طرح وضو کر کے ثواب کی امید سے اپنے بیمار بھائی کو دیکھنے جاتا ہے تو اس شخص اور دوزخ کے درمیان 70 برس کی دوری کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس سواری اور خرچہ اتنا ہو کہ وہ آرام سے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو پھر بھی حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو
کر یا پھر نصرانی ہو کر مرے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا آخرت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا بہت ہی اچھا گھر ہے اس شخص کے لیے جو اس کو آخرت کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالی کو اس کے ذریعے راضی کر لے، اور بہت ہی برا گھر ہے اس شخص کے لیے جس کو آخرت کے کاموں سے روک دے اور اللہ تعالی کو ناراض کر دے۔ نمبر 7، آخرت کے بارے میں، دوزخی کی چیخ و پکار۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، اس میں ان کی چیخ و پکار ہوتی رہے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، 3 چیزوں میں شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد پینے میں، پچھنا لگانے میں اور آگ سے داغنے میں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں، لہذا داغ کر علاج کرنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اس رب کی عبادت کرتے رہو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔